لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. درود بھیجیے محمد حضرت رانے عبداللہ حسین، دین خدا کی نصرت کے عنوان سے آج ہمارا چوتھا اور آخری خطاب جلسہ مجلس، جس میں ہم نے آپ کے سامنے 3 دن یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ خداوند عالم اپنی دین کے لیے مددگار مانگ رہا ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کو، مؤمنوں کو مخصوصاً خطاب کر کے کہا کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سورہ صف کا حوالہ دیتے ہوئے ہم نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ کی زبانی کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے والوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو خداوند عالم کو ہر زمانے میں مددگاروں کی ضرورت رہی۔ توجہ رکھیے گا انشاءاللہ کہ آپ نے توجہ سے سنا 3 دن، آج چوتھا اور آخری دن ہے۔ حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا کہ خداوند عالم کسی بھی شے کا محتاج نہیں، علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے۔ ہم اور آپ چونکہ انسان ہیں، انسان کو خدا نے اختیار دیا، اختیار کے پیچھے علم، انتخاب اور ارادہ شامل ہے۔ اس لیے انسان اپنے اس علم، ارادے اور انتخاب کی بنیاد پر یا خدا کے راستے پر چلتا ہے یا ہٹتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تو انسان کو خلق کرنے کے بعد راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اختیار اس کا اپنا ہے، چاہے تو یہ انبیاء کے راستے پر آ کر شکر گزاروں میں شامل ہو جائے، چاہے یہ انبیاء کے راستے سے ہٹ جائے، کفر کرنے والوں میں چلا جائے۔ خدا زبردستی اپنی بارگاہ میں سجدہ نہیں کروانا چاہتا۔ توجہ رکھیے گا، جس سجدے کی بنیاد پر اس کائنات کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا۔ اگر خدا چاہتا تو شیطان کے سر کو زبردستی اپنی بارگاہ میں جھکوا لیتا، لیکن خداوند عالم زبردستی کی اطاعت نہیں کروانا چاہتا۔ خداوند عالم نے اختیار دیا ہے، اگر آنا ہے عبادت خدا تک پہنچنا ہے تو اپنی مرضی سے آؤ،
اپنی معرفت کے ساتھ آؤ، چونکہ اگر مرضی اور معرفت کے ساتھ آؤ گے تو دنیا کے جیسے بھی حالات ہوں گے پھر تم دین سے پیچھے پلٹنے والے نہیں بنو گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو لوگوں کی زبان سے فقط دین کو اپناتا ہے دوسرے لوگوں کی زبان کے ذریعے سے اپنے دین سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ دین پر آئے ہو تو دلیل کے ساتھ آؤ، دین پر دلیل کے ساتھ چلنا ہے۔ عبادت ہے دلیل کے ساتھ، عزاداری بھی کرنی ہے دلیل کے ساتھ۔ ہم عزاداری کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، عزاداری عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس عزاداری نے ہی تمام عبادتوں کو بچایا ہوا ہے۔ آپ عزاداری کو ہٹا دیجئے تو آہستہ آہستہ ساری عبادتیں ختم ہوتی چلی جائیں، کیوں؟ کیونکہ عزاداری امام حسین کی یاد ہے، امام حسین نے کربلا میں تمام کی تمام خدا کی عبادتوں کو بچا لی۔ بس توجہ رکھیے انشاءاللہ کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان اختیار کے ساتھ آئے۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر خدا چاہتا زبردستی سجدہ کروا لیتا، جیسا کہ شیطان نے کہا جب اس نے انکار کر دیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اس نے خداوند عالم سے ایک بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہا کہ اے پروردگار تو اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے۔ آدم کو جو سجدہ کروا رہا ہے، جو اس کی عظمت کا اعتراف کروا رہا ہے، یہ سجدہ نہ کروا، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کبھی کسی نے ایسی عبادت نہیں کی ہوگی۔ وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام علی نے بیان کیا شیطان نے 6000 سال خدا کی عبادت کی تھی، 6000 سال۔ پھر آگے خود امام علی خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 6000 سال معلوم نہیں زمین کے ہیں یا آسمان کے۔ اگر آسمان کے سال ہیں تو وہاں کا ہر سال 1000 سال کے برابر ہے۔ اب شیطان نے کتنی عبادت کی، حساب کتاب آپ کرتے رہیے، لیکن اس کی 6000 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دی گئی۔ خدا نے کہا نکل جا، کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت انجام نہیں دی تھی۔ خوب توجہ سے سنیے گا، خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت انجام نہیں دی تھی۔ شیطان اپنی مرضی سے عبادت کو بنا کر انجام دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا خدایا ایسی عبادت کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ خدا کا جواب کیا ہے؟ خدا کا جواب یہ ہے کہ میں عبادت اس طرح سے چاہتا ہوں جیسے میں نے خلق کیا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ شیطان نے کہا میں ایسا سجدہ کروں گا، ایسی عبادت کروں گا، آدم سے سجدے سے ہٹا لے، آدم کے سامنے سجدہ نہ کروا، یہ میری ذات کے خلاف ہے۔ خوب توجہ رکھیے گا، کیوں میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتہ من طین خلقتنی من نار، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اب آگ فضیلت رکھتی ہے مٹی کے اوپر، سمجھیے گا اس بحث کو ذرا سا، کہ پہلی مرتبہ جس نے قیاس کر کے اپنا علم خدا کے سامنے جھاڑنے کی کوشش کی وہ شیطان ہے۔ خدا کو معلوم نہیں ہے کیا خاک کیا ہے اور آگ کیا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور بنانے والا ہے خاک کا اور آگ کا، جو شیطان خدا کو نعوذ باللہ من ذالک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو نے اس کو تو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، چونکہ مٹی کے اوپر آگ فضیلت رکھتی ہے لہٰذا میں بڑا ہوں، میں برتر ہوں، تو پھر سجدہ میں اپنے سے چھوٹے کو نہیں کروں گا۔ شیطان ہے جہاں کہیں بھی دین خدا کے مقابلے میں ہم لوگ خدا کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ابلیسی طریقہ کار۔ جہاں کہیں بھی ہم خدا کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا شروع کر دیں، سمجھیے گا اس بات کو، یہ شیطانی طریقہ کار ہے۔ شیطان نے قیاس کیا خدا کی بارگاہ، خدا نے کہا نہیں سجدہ اسی آدم کو کرنا ہے، شیطان نے انکار کر دیا، خدا نے رجیم قرار دے دیا، کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ 6000 سال کی عبادتیں، توجہ رکھیے گا، میں نے دوسری مجلس میں بیان کیا تھا کہ اگر انسان زندگی کے کسی حصے میں اچھائی پر ہو، مطمئن نہ رہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ انسان کو ہر لمحہ سنبھالنا ہے اپنے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ شیطان ہر لمحہ حملہ کر رہا ہے۔ شیطان کب تک حملہ کرے گا؟ جب تک آپ کی آخری سانس چل رہی ہے۔ دوسری مجلس کا میرا پیغام تھا، شمر کی مثال دی تھی آپ کے سامنے، بس خداوند عالم نے کہا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا مجھے ویسی عبادت نہیں چاہیے جیسی تو کرنا چاہتا ہے، مجھے ویسی عبادت چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں۔ بس یہاں پر میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا، عزاداری کو ہم عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، تو پھر جب عزاداری عبادت ہے کہ یقیناً افضل ترین عبادتوں میں سے ہے، تو پھر اس عبادت کو بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے، نہ کہ ویسا جیسا ہم چاہتے ہیں۔
اب اس عزاداری میں پھر وہ رسومات نہیں آنی چاہیے جو ہمیں پسند آتی ہیں، پھر اب اس عزاداری کے اندر وہ علاقائی رسومات نہیں آنی چاہیے جو عزاداری کے چہرے کو خراب کرتی ہوں۔ پھر یہ عبادت ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جو خدا نے بتایا یا خدا کے اولیاء نے بتایا۔ اب اگر عزاداری ہونی چاہیے کہ عبادت ہے، کہ یقیناً عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس چیز کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مستقل، جس عزاداری کیا چیز ہے؟ امام حسین کی یاد، امام حسین کا رونا، ان کے کام کو زندہ رکھنا، ان کے کام کو جاری رکھنا۔ وہ اس عزاداری کی ابتدا دنیا میں آنے والے پہلے انسان کے ذریعے سے، آدم زمین پر آئے ہیں اور ابتدائی تذکرہ کس چیز کا ہے آدم کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام۔ جس تذکرے کی بنیاد پر آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ تذکرہ ہے اب عبداللہ حسین ہے۔ خداوند عالم نے اس تذکرے کو اتنی اہمیت دی، لہذا یہ عبادت ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے، انبیاء روئیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رونا معمولی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اپنی عظمت کو سمجھیے گا، کل جو میں نے امام عصر کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کی عظمت کو پہچان کر خود کو پہچانیے کہ امام کی کیا عظمت ہے، اور خدا نے آپ کو اس امام کے لیے رکھا ہے کہ آپ اس امام کے مددگار بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں پھر کہ جس امام کو یاد کر کے دیگر ائمہ کہتے ہیں کاش ہم مہدی کے زمانے میں آ سکیں، کاش اس کی خدمت کر سکیں، کاش اس کے غلام بن جائیں۔ یہ ائمہ کے الفاظ ہیں، کل کی مجلس ہے، پوری مجلس نہیں دہرانا چاہتا آپ کے سامنے۔ عزاداری کے آنسو جو خداوند عالم نے آپ کو دیے معمولی نہیں ہے، خدا نے پاک انسانوں کو یہ رزق عطا کیا ہے۔ انبیاء پاکیزگی رکھتے ہیں، طہارت رکھتے ہیں، ہر نبی امام حسین کے اوپر رویا ہے، تو جو کام یہ تمام انبیاء نے انجام دیا ہوگا اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ یہ آنسو ایسے نہیں ملتے۔ آیت اللہ بہجت کا نام یقیناً آپ میں سے اکثریت نے سنا ہوگا، مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، مشہور عرفاء میں شمار تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی، باطنی آنکھیں کھلتی تھی، لوگوں کو پہچانتے تھے، چہرے دیکھ کر سمجھ لیتے تھے اندر انسان ہے یا کچھ اور ہے۔ ہماری اصل شکل عزیزان محترم وہ ہے جو ہماری نیت ہے، یہ ہمارا ظاہر ہے جس کو خدا نے محفوظ کیا ہوا ہے، جس کو دعائے کمیل میں مولا سکھاتے ہیں، جو شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، شاید آج پڑھی ہوگی یا جا کے پڑھیں گے۔ وَكَم مِّن صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، پروردگار کتنی ہی اچھائیاں جو مجھ میں نہیں ہیں تو نے میرے لیے مشہور کر دی ہیں، تو نے میری عزت رکھی ہوئی ہے، یہ تو پردے پر پردہ ڈال رہا ہے تو میں لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہوں، لوگ عزت دے رہے ہیں۔ کم من صناع جمیل لست اہل له نشرتا، خدا کتنی اچھائیاں تو نے مشہور کی، تو کیوں مجھے بچا بچا کے چل رہا ہے؟ میں خطا پر خطا کر رہا ہوں، غلطی پر غلطی کر رہا ہوں، گناہ پر گناہ کر رہا ہوں، تو بچائے جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا تعلق حسین سے ہے۔ تجھے پسند نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام کا ایک عزادار معاشرے کے اندر بے عزت ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، یہ مبالغے نہیں کر رہا، حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو شیطان نے کہا کہ اس سجدے سے مجھے بچا لے، اس کے علاوہ ایسی عبادت کروں گا جیسے کہ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ خدا نے کہا نہیں، عبادت ویسی کرو جیسے میں چاہتا ہوں، مجلس عبادت ہے، کیسی کریں جیسے خدا چاہتا ہے، جیسی ائمہ نے بتائی۔ اب اس کے اندر عزیز چونکہ عزاداری ہے، موضوع کچھ اور تھا، میں تھوڑا سا آگے نکل گیا ہوں اپنی بات سے۔ چونکہ عزاداری کے اندر احساسات بھی شامل ہوتے ہیں، جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی فقط ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم دلیل دو چار کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، نہیں، احساس، جذبات۔ اگر احساس نہ ہو تو انسان کو رونا نہ آئے، اگر جذبات نہ ہو انسان کو رونا نہ آئے، اگر آپ صرف ایسے ہی اس کو ایک فلسفیانہ انداز میں سوچنے بیٹھیں تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے کے بڑا مرتبہ پا لیا خدا کی بارگاہ میں، لیکن آپ روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا دل امام حسین کے دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ میں سے جس نے بھی آنے سے پہلے زیارت وارثہ پڑھی ہے وہ زیارت وارثہ کے اندر ہی جملہ پڑھ کے آیا ہے۔ جس نے بھی زیارت وارثہ پڑھی اور جو پڑھتا ہے زیارت وارثہ، وہ اس زیارت وارثہ کے اندر اس جملے کو کہتا ہے۔ اس زیارت وارثہ کے اندر کس کی سکھائی ہوئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا چھٹے امام کی زیارت پڑھائی ہوئی، چھٹے امام نے بتایا، چھٹے امام نے سکھایا جو آپ اور ہم کرتے ہیں، کیا ہے؟ وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے جو بیان کیا یہ ترجمہ ہے، قلبی لقلبکم سلم، یعنی یہ کیا ہوا؟ ایک انگلی دوسری انگلی میں آئی اور آپ نے اس کو لاک کر لیا، یعنی یہ ہاتھ ایک دوسرے کے ذریعے سے مضبوط ہو گیا، مل گیا، اب یہ ہاتھ مل کر کوئی کام کرے گا۔ قلبی لقلبکم سلم، یعنی اے حسین میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوند کھا چکا ہے۔ توجہ رکھیے گا، پیوند تو ہم سب سمجھتے ہیں، کپڑا کہیں سے تھوڑا سا پھٹ جائے تو اس پہ دوسرے کپڑے کا رکھ کر ایک چھوٹا سا پیوند لگاتے ہیں،
ہمارے دل کا پیوند ہے امام حسین کے ساتھ. سوچئے گا عزیزان محترم کتنی بلند پرواز ہے جو یہ زیارتیں ہمیں عطا کرتی. انسان سوچے میں کہاں بھروں, خداوند عالم نے کیا دے دیا ہے مجھ کو, خداوند عالم کی جانب سے کیا عظمت ملی ہے. خوب لہذا اس عزاداری کو بھی کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے خدا چاہتا ہے, عبادت ہے, جیسے ائمہ نے انجام دیا ویسے کریں. اب کس طرح کا ماتم کریں, کس طرح کا ماتم نہ کریں, یہ تھوڑا سا جذبات کا مسئلہ آ جاتا ہے. انسان بعض دفعہ جذبات میں آگے بڑھتا ہے. کون بیان کرے گا اس چیز کو؟ وہی کہ جو دین کو سمجھتے ہیں وہ بیان کریں گے. اس معاملے کے اندر بھی ہمیں فقہاء کی بات پر چلنا چاہیے. فقیہ کون ہے؟ جو دین کو سمجھتا ہے, دین کو بیان کرتا ہے. لہذا جو طریقہ ہے جو انہوں نے بیان کیا اس پر عمل کریں. آپ نے دیکھا ابھی کچھ چیزوں کو نئے نئے ماتم انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں نہیں چاہتا اپنی باتوں کو بلا وجہ میں عام کروں, لیکن کچھ چیزیں آپ نے ابھی دیکھی ہیں. ایک نیا انداز آیا, ایک مٹکوں کا اپنے سروں پر پھوڑنا, یہ کوئی ماتم نہیں ہے عزیز. اس طرح کے کام شیعت کی توہین کا سبب ہے, اس طرح کے کام شیعت کے لیے مناسب نہیں ہے, بس توجہ رکھیے گا. لہذا خداوند عالم کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا سجدے سے معاف کر دے, ایسی عبادت کروں گا. کسی نے نہیں کی ہوگی. خدا نے کہا نہیں, عبادت ہے تو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کر, جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کر. بس عزیزان محترم لہذا یہ دین خدا ہے, نصرت طلب کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے آؤ خدا کی مدد کرو. کون ہے خدا کا مددگار؟ عیسیٰ کے ساتھ رہنے والوں نے کہا ہم مددگار ہیں. ہمیں خداوند عالم اس زمانے میں زمانے کے امام کا مددگار بنانا چاہتا ہے. خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس زمانے میں رکھا کہ جس زمانے کی آرزو ائمہ نے کی, آپ نے ہم نے کل بیان ہوں گا تفصیل کے ساتھ. عزیزوں, امام حسین علیہ السلام کا نام باقی ہے اس لیے کہ انہوں نے دین خدا کی مدد کی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ آیت کربلا کے اندر بہت واضح ہو کر نظر آئی. تم اگر اللہ کی مدد کرو گے, خدا کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا. نہ فقط تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. بظاہر تمہارا لشکر چھوٹا ہوگا, بظاہر تمہارے لشکر کے پاس اسباب کی کمی ہوگی, لیکن تم نصرت خدا کرنے آئے ہو, تم خدا کے دین کو بچانے آئے ہو. نتیجہ کیا ہے؟ خدا تمہاری مدد کرے گا. اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج جو روزہ باقی ہے وہ امام حسین کا باقی ہے. ان کے دشمن کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو زائر موجود ہے وہ امام حسین کا موجود ہے, دوسروں کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. عزت کا معیار اگر قرار پا گیا آج کے دور میں, امام حسین علیہ السلام کا راستہ قرار پا گیا. امام حسین نے فقط مسلمانوں کو پیغام نہیں دیا, امام حسین علیہ السلام سے غیر مسلموں نے پیغام لیا. بھارت کے اندر جو گاندھی تھے, بڑے مہاتما گاندھی جو ہیں ان کے, ان سے نقل کیا گیا اس بات کو. ان سے کہا گیا کہ آپ نے جو انگریز کے خلاف تحریک شروع کی ہے, انگریز تو طاقت میں ہے, آپ سے بڑا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیسے اس کے خلاف لڑیں گے؟ اس نے ہمیں پیغام دیا, ہندو ہیں, بت پرست ہیں, توجہ رکھیے گا, لیکن انہوں نے پیغام کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام امام حسین سے لیا ہے. کون ہے یہ؟ ہندو ہے, بت پرست ہے, خدا کو نہیں مانتا, خدا کو نہیں جانتا. امام حسین کے کام کا اثر کیا ہے؟ کہ میں نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ, ہنر امام حسین سے سیکھا ہے کہ 72 کے ساتھ انہوں نے ہزاروں کے مقابلے میں قیام کیا. وہ ہزاروں آہستہ آہستہ تاریخ کے اندر محو ہوتے چلے گئے. جن کا نام ابھر کے سامنے آیا وہ یہی 72 تھے جو کربلا میں موجود تھے. یہ امام حسین کا راستہ ہے. امام حسین کا راستہ عزت کا راستہ, قیامت تک کے لیے عزت امام حسین کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی. جہاں کہیں آپ عزت کو دیکھیں گے امام حسین اس کے پیچھے ہوں گے. میں مثالیں دے چکا ہوں شاید پہلے کے دنوں میں. آپ لبنان کی مثال لے لیجئے, آج وہاں کا مسلمان عزت کے ساتھ دنیا کی 7ویں بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اسرائیل کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. عزت کتنی ہے فقط میں بیان کر دوں, یہ سیاست بیان نہیں کر رہا, میں دین کی طاقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دین کی طاقت جس کو آپ کو باور کرنا ہے, آپ لوگوں نے جس کو قبول کرنا ہے کہ ہاں یہ دین کی طاقت ہے, یہ ہمارا مکتب ہے جو ہمیں دیا گیا ہے, یہ فرش ازا اس جگہ تک پہنچاتا ہے, اور اس طاقت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کس لیے؟ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم پاکستان کے اندر امام کے آنے کا راستہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا راستہ کیا ہے؟ میں 2 دن سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمارا راستہ کیا ہے؟ چونکہ یہ زمین اس وقت اس طرح کی ہے کہ ہمیں اس کے اندر علم کے ذریعے سے, معرفت کے ذریعے سے, شعور کے ذریعے سے دوسروں کو نزدیک لا کر یہ راستہ فراہم کرنا ہے. لہذا ہمارا اسلحہ کیا ہے؟ علم ہے ہمارا اسلحہ.
ہمارا اصلہ کیا ہے؟ امام عصر سے متعلق روایات کو پڑھنا، سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کے دلوں کو امام کے نزدیک لے کر آنا ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ اہل سنت کے اندر بھی اہل بیت کی محبت موجود ہے، جس پہ دشمن نے بہت کام کیا ہے، کچھ ہماری بھی کوتاہیاں رہی ہیں، اس کے باوجود محبت اہل بیت موجود، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خوب وہ مثال میں آپ کے سامنے دے رہا تھا، عزت کا راستہ کیا ہے؟ امام حسین کا راستہ۔ دنیا کی بڑی طاقت ہے، ساتویں بڑی طاقت ہے اسرائیل۔ آپ نے دیکھا کہ لبنان کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ انرجی کرائسس آ گیا، پیٹرول بالکل ختم ہو گیا۔ اب حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو پیٹرول فراہم کرے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سیاست پڑھ رہا ہوں نہیں، میں دین بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ دین بیان کر رہا ہوں، دین کی طاقت بیان کر رہا ہوں، دین نے پہنچایا ہے یہاں تک۔ کیا ہوا؟ کرائسس آ گیا، بحران آ گیا، پیٹرول نہیں ہے، مشکلات ہیں، فیکٹریز بند ہو گئیں۔ تھوڑے عرصے تک تو لبنان کے جو حزب اللہ ہیں، نصر اللہ، انہوں نے برداشت کیا، گورنمنٹ کا کام ہے یہ سارے کام کرے۔ گورنمنٹ نے کہا بھائی کیا کریں، چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا ہے، پیٹرول نہیں آنے دیا جا رہا، مشکلات ہیں۔ حسن نصر اللہ نے اعلان کیا کہ ہم گورنمنٹ کو ایک ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، اگر اس تاریخ تک حکومت نے پیٹرول فراہم کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ہمارے لبنان کے تاجر ایران سے پیٹرول کی کشتی خریدیں گے اور وہ کشتی یہاں آئے گی۔ انہوں نے اعلان کیا۔ توجہ رکھیے گا، حضرت نصر اللہ کون ہے؟ امام حسین کے مکتب کا ایک سپاہی ہے، امام حسین کے مکتب کا ایک سپاہی۔ ان کی بات کی اہمیت کتنی ہے وہ بات پہلے بیان کر دوں۔ ان کی بات کی اہمیت اتنی ہے کہ اسرائیل کے لوگ اپنے وزیروں کی بات سے زیادہ حسن نصر اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ 2006 میں جنگ ہو رہی تھی، 2006 میں جنگ ہوئی، اسرائیل نے حملہ کیا، پوری طاقت سے حملہ کیا، یہاں سے لبنانی مجاہدین اپنا دفاع کرتے رہے۔ جب ان مجاہدین نے آگے بڑھ کر مارنا شروع کیا اسرائیلیوں کو، اب اسرائیلی پروپیگنڈا شروع ہوا کہ جلدی جلدی اپنے پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ۔ بینکرز بنائے ہوئے تھے انہوں نے، پناہ گاہیں بنائی تھی زمین کے نیچے۔ اعلان کیا ٹی وی نے، اسرائیل ٹی وی نے، پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ، چونکہ حزب اللہ کیا کرے گی؟ آبادی پہ حملہ کرے گی۔ اب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا، آبادی پہ حملہ ہوگا۔ جیسے ہی یہ بیان وہاں سے نکلا، اسرائیل کے لوگوں میں تھوڑا سا تشویش پیدا ہوئی۔ حسن نصر اللہ نے بیان دیا۔ کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا ہماری جنگ سپاہیوں کے ساتھ ہے، ہم سپاہیوں کو تو ضرور ماریں گے، عوام پر ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ وہاں سے اسرائیلی میڈیا چیختا رہا، گھس جاؤ، بینکرز میں چلے جاؤ، پناہ گاہوں میں چلے جاؤ۔ لوگ نہیں جا رہے، میں حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، 2006 کا، جا کے نیٹ پہ دیکھیے گا، مل جائیں گے آپ کو حقائق۔ لوگ نہیں جا رہے بینکرز میں۔ میڈیا والے آئے لوگوں کے درمیان، کہنے لگے کہ بھائی اعلان ہو رہا ہے، تمہارا وزیر دفاع، کس کا وزیر دفاع؟ اسرائیل کا وزیر دفاع، اس کی بات پہ اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو۔ کہا کہ تمہارا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ حملہ کر دے گی، شہروں کو برباد کر دے گی، بینکرز کھول دیے، پناہ گاہیں کھول دی، جا کیوں نہیں رہے اس کے اندر؟ اسرائیلی شہریوں کا بیان تھا کہ حسن نصر اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگوں پر حملہ نہیں کرے گا، تو حسن نصر اللہ زبان کا سچا ہے، وہ لوگوں پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ لوگوں پہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ اطمینان تھا، اسرائیلیوں کو اطمینان تھا کہ یہ زبان کا سچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا ماننے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا ہے۔ ان کی عزت کیا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے گورنمنٹ سے کہا 1 ہفتے کا ٹائم ہے، آپ لائیے اپنے لوگوں کی مشکل حل کیجئے، نہیں کریں گے تو ہمارے تاجر خریدیں گے پیٹرول، اور اس کے بعد وہ کشتی آئے گی یہاں تک۔ لوگ سمجھے مذاق ہو رہا ہے۔ کون لے کر آئے گا؟ اسرائیل موجود ہے یہاں، دریا کے اندر امریکہ موجود ہے، تمام بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ ہفتہ گزر گیا، ایرانی تاجروں، لبنان کے تاجروں نے ایران سے کشتی خریدی، اور وہ کشتی یہاں سے چلنا شروع ہوئی۔ توجہ رکھیے گا، امریکہ راستے میں موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ نہ ایران کا پیٹرول باہر جائے، نہ حزب اللہ تک کوئی مدد پہنچے، پوری کوشش ہے۔ سارے بحری بیڑے ان کے موجود ہیں۔ حسن نصر اللہ نے ایک اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہا کہ یہ جو کشتی ایران کے ساحل سے چلی ہے، اب وہ کشتی نہیں ہے، اب وہ لبنان کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ وہ لبنان کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب وہ ہمارا حصہ ہے۔ اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ لبنان پر ہم پر حملہ ہوا ہے، پھر وہ ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ حسن نصر اللہ نے بیان دیا، عزیزان محترم، کشتی چلی، اسی دریاؤں سے گزری، جہاں آس پاس امریکی بحری بیڑے کھڑے ہوئے تھے، اسرائیلی جنگی جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کشتی آرام سے پہنچ کے لبنان کے ساحل پر پہنچی، ابھی دوسری کشتی بن رہی ہے تو جا رہی ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ حسن نصر اللہ نے کہہ دیا تھا یہ کشتی نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہمارا حصہ ہے۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟
امام حسین کے ذریعے سے۔ اس عزت تک کیسے پہنچے؟ امام حسین کے ذریعے سے۔ 2006 کی جو جنگ ہوئی، جب مجاہدوں سے پوچھا جاتا تھا تمہارے پاس کون سا اسلحہ ہے جس سے لڑتے ہو، توجہ رکھیے گا، کون سا اسلحہ ہے جس سے لڑتے ہو، کون سی طاقت ہے جس سے تم اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہو؟ میدان جنگ میں کھڑا ہوا نوجوان جس کے کندھے پر ایک معمولی رائفل ہوتی تھی، وہ کہتا تھا ہمارا اسلحہ یہ رائفل نہیں ہے، یہ تو لازمی وسیلہ ہے، جب جنگ میں آیا تو لے کر آنا ہے، ہمارا اصل اسلحہ زیارت عاشورہ ہے۔ یہ وہاں کے مجاہدین کہتے تھے۔ ہم اپنے امام حسین کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے، یعنی اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، خوب سمجھیے گا۔ لہذا خداوند عالم نے امام حسین کو زندہ رکھا ہے، زندہ رکھے گا خدا۔ ایک مشہور انگریز نے خوبصورت بات کہی تھی کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان 2 دن لے کر آتا ہے، سمجھے گا اس نقطے کو، مشہور ہے، انگریز ہے، نام ذہن میں نہیں ہے، اس نے ایک نقطہ کہا کہ ہر انسان 2 دن لے کر آتا ہے۔ کون سے 2 دن؟ ایک دن جس دن وہ آتا ہے، یعنی اس دنیا میں آیا، ایک دن اس کا ہوتا ہے جب وہ واپس چلا جاتا ہے، پیدائش کا دن اور موت کا دن۔ ہر انسان کا ایسے ہی ہے نا، ایک پیدا ہونے کا دن ہے، ایک مرنے کا دن ہے۔ کہتا ہے اس زمین کے اوپر ایک شخصیت ایسی ہے جو اپنے ساتھ فقط ایک دن لے کر آئی تھی، اس کا دوسرا دن نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ امام حسین ہے جو جب آئے تھے تو بس آئے ہیں، اس کے بعد آج تک وہ زمین سے واپس نہیں گئے۔ یہ دشمن کے اعترافات ہیں۔ ان امام حسین سے آپ کا تعلق ہے، ان امام حسین سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہی کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان محترم۔ یہ عزت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اسی عزت کے ذریعے سے امام ہمیں کہاں لے کر آنا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں میرے آخری بیٹے پہ نگاہ رکھو، میرے آخری بیٹے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، میرا آخری بیٹا جو انتظار کی حالت میں ہے، جس نے آنے کے بعد تمہاری دلی تمناؤں کو پورا کرنا ہے۔ کون سی دلی تمنا ہے ایک مومن کی عزیزوں؟ آپ محرم میں روتے ہیں، ماہ اذا میں روتے ہیں، آپ کی دلی تمنا کیا ہے؟ کہ ہمیں کسی طرح کربلا کے قاتلوں سے انتقام کا بدلہ لینے کی توفیق مل جائے، ہے یا نہیں یہ دلی آرزو؟ یہ دلی آرزو کب پوری ہوگی؟ دعائے ندوہ میں کیا ہے؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا میں بہنے والے خون کا انتقام لے گا؟ امام عصر ہیں۔ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، تیار کیجئے کہ اس امام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں جو کربلا کے قاتلوں سے انتقام لیں گے، جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ کتنی بڑی آرزو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، زیارت عاشورہ میں 3 جگہوں پر آپ خدا سے یہ مانگتے ہیں، خدایا جب امام مہدی کو بھیجے مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرنا، میں انتقام لوں گا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کردار کو بلند کرنا ہوگا، اس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے مسلسل عرض کر رہا ہوں، چونکہ دین خدا عزیز ہے، لہذا خدا ہر کسی کے ذریعے سے اس دین کی مدد نہیں کرواتا۔ اس دین کی مدد کے لیے انسان کو ایک معیار تک پہنچنا ہوتا ہے، اس معیار کے لیے فرش ازا بہترین جگہ ہے۔ بس عزیز احمد تمام کر رہا ہوں۔ لہذا دین خدا کو مدد کی ضرورت ہے، ناصر کی ضرورت ہے۔ دین خدا یعنی خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ، وہ دین خدا کا نمائندہ ہے۔ آج کے زمانے میں امام امام حسین علیہ السلام نے دین خدا کی مدد کی ہے۔ بس تھوڑا سا اب میں امام سجاد کی طرف آ رہا ہوں، شب شہادت ہے آج ان کی۔ دین خدا کی مدد کی امام حسین نے۔ اصول یہ ہے کہ جتنا امتحان شدید ہوتا ہے اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے، جتنا امتحان میں شدت ہوتی ہے اتنا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اصول یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کا امتحان انبیاء میں شدید ترین امتحان ہے۔ کسی بھی نبی کو آگ میں نہیں دھکیلا جا رہا، آگ بھی معمولی نہیں ہے، تندور کی آگ نہیں ہے کہ چند لکڑیاں جلا کر جیسے روٹی پکانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ نہیں ہے۔ جو روایت کے اندر، تاریخ کے اندر بات آئی وہ یہ کہ دشمنوں نے آگ بھڑکائی، اتنی زیادہ آگ تھی کہ اس کی تپش کی وجہ سے کوئی نزدیک نہیں جا پا رہا تھا۔ اب ڈالے کیسے ابراہیم کو زاگ کے اندر؟ یعنی ہر کوئی اپنے طور پر ابراہیم کو جلانے کے لیے نیت کر کے لکڑیاں لایا کہ میری لکڑی بھی جائے گی جس میں ابراہیم کو جلایا جائے گا، وہ زمانہ۔ اب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ نزدیک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کیا کریں؟ ابراہیم کو خود چھوڑیں تو ابراہیم خود تو جائیں گے نہیں آگ میں، خود جانا تو خودکشی ہے۔ ابراہیم کے ہاتھ باندھ کے کہا جائے جاؤ تو نہیں جائیں گے، سیدھی سی بات ہے، نزدیک لے جانے کی ہمت نہیں، چونکہ تپش ہے، آگ تو اپنی جگہ، اس کے جو شعلے ہیں اس کی تپش بہت زیادہ ہے۔ تندور کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، تندور میں آگ نیچے ہوتی ہے، تپش اوپر تک ہوتی ہے، معمولاً سائیڈ میں کھڑا ہونے والا انسان اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اس کی تپش ہے، نہیں برداشت ہو رہی۔ یہ تو چھوٹی سی آگ ہے، وہ کتنی بڑی آگ تھی۔ کیا فیصلہ کیا گیا؟ یہ فیصلہ بھی کب کیا گیا؟ شیطان نے آ کر مشورہ دیا، کیا کرو؟ ایک منجنیق بناؤ،
جو پہلے زمانے میں جنگوں میں استعمال ہوتی تھی، گولہ بارود پھینکنے کے لیے، پتھر پھینکنے کے لیے، یعنی جو ایک بڑی سی غلیل، جیسے بچے آج غلیل استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ لکڑی کے اوپر سمجھ لیجئے، منجنیق بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب جب ابراہیم جا رہے ہیں، اتنی شدید آگ ہے، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے، میں کچھ کروں؟ توجہ رکھیے گا، حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ اپنی طرف سے جبرائیل نہیں آتا، فرشتہ ہے، اپنے اختیار سے نہیں آتا، آیا ہے تو خدائی کی مرضی سے آیا ہوگا، لیکن ابراہیم کا صبر، ابراہیم کا توکل خدا پر یہ ہے، کہتے ہیں کہ حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جو میری حالت کو دیکھ رہا ہے اسی سے، اور جو دیکھ رہا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو میں کیا بیان کروں، جس پہ وہ راضی ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کا امتحان ہے، اس امتحان سے گزر گیا، بیٹے کا امتحان لیا گیا، خدا نے خواب میں دکھایا بیٹے کو قربان کرو، 3 دفعہ خواب دیکھا، اس کے بعد 4تھی مرتبہ آمادہ ہو گئے، خدا نے اس امتحان سے گزار دیا، کہا ابراہیم تم نے بس کام کر دیا۔ اتنے ہی امتحانات کے اوپر جناب ابراہیم کو کیا ملا؟ امامت ملی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم نے امتحان دے دیے، بہت اچھے امتحان دیے، شاندار طریقے سے نکل گئے، اب تمہیں مقام دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ امامت دے رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ رکھیے کہ نکات کی طرف، حضرت ابراہیم کے پاس اس امامت کے ملنے سے پہلے 2 چیزیں ہیں، کیا چیزیں؟ ایک نبوت ہے اور خلت ہے، نبوت رسالت ہے، نبوت ہے، اور دوسری کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل خدا کے دوست قرار دیا۔ ان دونوں چیزوں کی موجودگی کے باوجود ابراہیم نے نہیں کہا ربی ومن ذریتی، اے پروردگار میری اولاد میں بھی، حالانکہ نبوت بھی بڑا درجہ ہے، خلت بھی بڑی شے ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو نہیں مانگا۔ جب خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، اس امامت کی عظمت کو دیکھ کر کہا ومن ذریتی، خدا اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ چیز ہے، امامت کی عظمت یہ ہے۔ امتحان سے گزرے ابراہیم، خدا نے کہا اب امام بناؤں گا تمہیں، خود امامت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کا امتحان، اب آئیے تھوڑا سا انصاف کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ ابراہیم کا امتحان شدید ہے یا کربلا کے اندر کھڑے ہوئے وارث ابراہیم کا امتحان شدید ہے؟ انصاف کی نگاہ سے دیکھیے کس کا امتحان شدید ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا امتحان شدید ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پر امتحان دیا، ابراہیم بھی آیا عملی طور پر، لیکن فرق ہے جو حضرت ابراہیم کی تاریخ میں بیان کیا گیا، بیٹے کو لے آئے، میں مصائب پہ نہیں آیا، فقط میں امام حسین علیہ السلام کی بات کو بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابراہیم لے آئے، حوصلے کے ساتھ لے آئے، حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کا بیٹا آ گیا، امام حسین کے ساتھ بھی اصحاب ہیں، فرق ہے، توجہ رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا میں کیا کروں؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما بما تؤمر، اے بابا جو آپ کو امر ہوا وہ کر جائیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کس کا جواب ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا، جو نبی ہیں، خوب توجہ رکھیے گا، اسماعیل کا جواب کیا ہے کہ آپ اس موت کی وادی کے اندر مجھے کیسا پائیں گے؟ صابر پائیں گے۔ چلیں کربلا، حضرت قاسم کو دیکھیں، حضرت قاسم چچا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، چچا اس فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ کس چیز کی فہرست ہے؟ شہادت کی فہرست ہے، مرنے والوں کی فہرست ہے۔ حضرت قاسم کیا پوچھ رہے ہیں؟ چچا میرا نام ہے یا نہیں؟ امام حسین کا سوال کیا ہے جواب دینے سے پہلے؟ یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے بیٹے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ نہیں کہتے صبر کرنے والوں میں سے ہوں، کہتے ہیں احلی من العسل، چچا جو موت امامت کے قدموں پر آ جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوا کرتی ہے۔ یہ کربلا کا فرق ہے عزیزوں، ابراہیم اسماعیل صبر کر رہے ہیں، یہاں پر بھی صبر ہے لیکن صبر سے بڑھ کر کچھ ہے، احلی من العسل ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے یہ موت۔ کیوں؟ جو موت امامت کے دفاع میں آ جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھی، جس موت کے ذریعے سے آپ اپنے زمانے کے امام کی طرف آتا ہوا ایک تیر اپنے اوپر لے لیں، یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جس موت کے ذریعے سے آپ کے امام کی زندگی کے کچھ لمحات ہی بڑھ جائیں، توجہ رکھیے گا، کچھ لمحات، کچھ منٹس ہی بڑھ جائیں، یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، آیت اللہ کا واقعہ، وقت پورا واقعہ نہیں سنا رہا چونکہ امام سجاد پہ کچھ بیان کرنا مقصود ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ حقیقت میں سوچیں اگر امام حسین کے ساتھ اصحاب نہ ہوتے، امام کی شہادت کب ہو جاتی؟ امام حسین اکیلے ہوتے کربلا کے میدان میں، اصحاب نہ ہوتے، جنگ چھڑتی، کتنا دیر چلتی جنگ؟ ظاہراً صبح
صبح عاشور امام حسین شہید ہو جاتے ہیں. یہ صبح عاشور سے لے کر اور عصر عاشور پر آ کر امام کی شہادت ہوئی ہے. ان شہداء کی وجہ سے، امام کے اصحاب کی وجہ سے کم یہ ہوا کہ امام وقت کی شہادت کے وقت میں تاخیر ہوئی. آگے بڑھ گیا. ہر آگے بڑھنے والا سپاہی اپنے جسم پر تیروں کو لیتا رہا، تلواروں کو لیتا رہا، جب تک ہمیں زمانے کے امام کی طرف کوئی تیر نہیں آئے گا. عظمت ہے اس چیز کی عزیزان محترم، عظمت. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے زمانے کے امام کی طرف تیر جائے. تیر کون سا ہوتا ہے؟ جو کمان سے نکلتا ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ برا تیر وہ ہے جو زبان سے نکلتا ہے. ہمارے یہاں کہا گیا، اسی لیے روایت میں بیان کیا گیا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر شاید واپس آ جائے، زبان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا. کیا مطلب ہے؟ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے دین پر یا امام زمانہ پر کوئی آنچ آئے. ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے دین پر آنچ آئے، جس سے امام زمانہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، جس سے امام علی کے بارے میں برا کہے. ہمارے یہاں کیوں منع کیا گیا؟ امام علی نے منع کیا. انی اکرہ لکم ان تکون من سبابین. جنگ صفین کا واقعہ ہے. جنگ صفین میں کسی نے شیخین کو برا بھلا کہا، جنگ ہونے لگی امام کے لشکر میں، اختلافات ہونے لگے. امام نے آگے بڑھ کر کہا انی اکرہ لکم ان تکون من سبابین. میں پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کے بڑوں کو برا کہو. ان کے لیے بڑے، ان کے محترم، برا مت کہو. ماننے کی بات نہیں ہے کہ ان کے پیچھے چلو، نہیں، ماننا تو علی کو ہے، کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی، سیدھی سی بات ہے. لیکن کسی کے بڑوں کو برا نہ کہو، ان کے لیے مقدس ہے. ٹھیک ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو. توجہ رکھیے گا، یہ ہمارے لیے امام علی کا پیغام ہے. بس عزیزوں، امام زمانہ کو نصرت کی ضرورت ہے مجھے اور آپ نے یہ نصرت انجام دینی ہے. امام حسین کا امتحان شدید تھا. اب امام حسین کا اجر بھی شدید ہے. امام حسین کا امتحان شدید ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان شدید، خدا نے امامت دی ہے ابراہیم کو. امام حسین کا امتحان شدید ہے، امام حسین کا اجر بھی شدید ہوگا. 2-3 اجر بیان کر دو امام حسین کے. دنیا کی ہر جگہ کی خاک مٹی کو کھانا حرام ہے. دنیا کی ہر جگہ کی خاک اور مٹی کو کھانا حرام ہے. دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں کی مٹی کو انسان تبرکاً شفا کی نیت سے کھا سکتا ہے، وہ خاک امام حسین علیہ السلام. یہ عظمت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. امام حسین کی عظمت کیوں؟ کیونکہ امتحان شدید ہے، بڑا امتحان دیا ہے، اجر بھی بڑا ملے گا. حسین یہ سمجھیے گا امام حسین کی عظمت کو. بار بار کہہ رہا ہوں، امام حسین کی عظمت کو سمجھیں، پھر اپنے آپ کو سمجھیں کہ کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس کے فرش پر آ جاتے ہیں، کون آپ کو گھیر کے لے آتا ہے. ایسے ہی نہیں آتے. آپ اس سے پہلے کہ امام حسین کی طرف توجہ کریں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، جو روایات ہیں اس کا سہارا لیتے ہوئے مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ ادھر نگاہ کریں، ادھر سے نگاہ چلتی ہے تو آپ یہاں تک آتے ہیں. ایسے ہی نہیں آ جاتے آپ، وہاں سے نگاہ چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کس کی ہے؟ امام حسین کی. اس عزاداری کا وارث کون ہے؟ زمانے کا امام ہے. آپ خود انصاف سے فیصلہ کیجئے. آپ کے گھر میں کسی مشکل ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، ہر چلتا ہوا آ جاتا ہے یا آپ لوگوں کو خبر دیتے ہیں کہ آؤ میرے گھر میں یہ مشکل ہو گئی ہے؟ آپ بلاتے ہیں لوگوں کو تو آتے ہیں نا. کوئی دیکھتا ہے، کوئی بانٹتا ہے اس رزق کو. توجہ کیجئے گا، معمولی نہ سمجھے اپنے آپ کو، لیکن مغرور بھی نہ ہو جائیں اس چیز کے اوپر. شکر خدا کریں اور امام زمانہ سے یہاں بیٹھ کے معاملہ کریں کہ مولا آپ کی اجازت سے آئیں، آپ وارث عزا ہیں، آپ صاحب عزا ہیں، یہ فرش آپ کا ہے. انسان زمانے غیبت میں آپ کے ساتھ ہے. لہذا مولا جب آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے کی منزلوں پر بھی خود سنبھال لیجیے. آگے کی منزلوں میں بھی خود سنبھال لیں. کیا کریں؟ مولا کم سے کم ایسا بنا دیں، کم سے کم ایسا بنا دیں. اپنے جیسے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میری وجہ سے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی تو کم سے کم یہ کر دیں کہ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے. اتنا تو حق ہے نا زمانے کے امام کا، اتنا تو حق ہے ہمارے اوپر. یہ اس سے زیادہ ہے میرے خیال میں، اس سے زیادہ ایسی چیز. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. روایت ہے ہفتے کے 2 دن، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مومنین ہیں اس کو اجنبی بن کے نہ سنیں، اپنے لیے سنیں. ہفتے کے 2 دن میری اور آپ کی فائل امام زمانہ کے سامنے جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. آپ کے شیعہ نے یہ کیا ہے، پورا لکھا ہو، سارے واقعات لکھے ہوتے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ جیسے مومنین کے عمل کو دیکھ کر امام شاید خوش ہوتے ہوں گے. افسوس ہے کہ مجھ جیسے کے عمل کو دیکھ کے امام کی آنکھوں میں شاید آنسو آتا ہو کہ اتنا میں نے اس کو فرش پر بلایا ہے، اتنا اس کو اپنے جد پر آنسو دیے ہیں، اتنا اس کو دسترخوان سے رزق کھلایا ہے،
اس کے باوجود یہ ایسا نہیں بنا کہ میرے دل کو نہ توڑے، اس کے باوجود اس کے اندر میرے ساتھ محبت کا جذبہ بیدار نہیں ہو رہا۔ یہ قصے سنتا ہے اصحاب کربلا کے، شہداء کربلا کی وفاداری کو سنتا ہے، یہ علمدار کربلا پر بہت چلا کے روتا ہے کہ وفادار تھے، اطاعت گزار تھے، مگر اس عباس علمدار سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، آیت بتا رہا ہوں، مستوجہ رکھیے گا عزیز۔ امام حسین کا اجر، پہلا اجر کیا ہے؟ ہر زمانے کی ہر جگہ کی مٹی کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ، حرام ہے۔ بچہ جو کھا لیتا ہے چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اس پہ تکلیف واجب نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں لاگو ہوتا، چونکہ بچہ ہے اس کا معاملہ الگ ہے، جان بوجھ کر کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ، سوائے امام حسین کی خاک شفا کے جائز ہے۔ دوسری عصمت امام حسین کی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ امتحان شدید ہے، اجر شدید ہے، اجر زیادہ ہے۔ دوسری کیا خصوصیت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دوسری خصوصیت یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ خدا بند عالم آج کی جو رات ہے شب جمعہ، جس میں آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا بند عالم شب جمعہ میں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صدیقین، تمام شہداء کو جنت سے نکالتا ہے کہ جاؤ زمین کربلا پر حسین کے قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، امام حسین کی عظمت۔ تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام صدیقین آج کی رات شب جمعہ، ہر شب جمعہ پروردگار ایک دفعہ کافی ہے زندگی میں نہیں، حسین نے جو کیا ہے اس کے بدلے حق ہے حسین کا کہ ان تمام لوگوں کو ہر شب جمعہ زیارت کی طرف روانہ کیا۔ یہ روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ جناب سیدہ شب جمعہ اپنے بیٹے کے حرم آتی ہیں عزیزوں، اسی لیے ہمیں ائمہ نے سکھایا کہ کم سے کم شب جمعہ زیارت پڑھا کرو، کم سے کم شب جمعہ کھڑے ہوا کرو، دل سے پڑھا کرو، رخ کیا کرو کربلا کا، مولا کاش آج میرے قدم کربلا میں ہوتے۔ نہیں ہے، میں اپنی امام بارگاہ میں، اپنے گھر میں، اپنے صحن میں کھڑے ہو کے پڑھو۔ چھٹے امام کہتے ہیں تم اس نیت کے ساتھ پڑھو، سچائی کے ساتھ پڑھو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اجر ہے امام حسین کا، چونکہ امتحان شدید ہے، اجر زیادہ ہے، اجر بڑا ہے۔ تیسرا اجر بیان کر امام حسین کا، امام حسین کا اجر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت کے اندر خدا نے 9 امام رکھے، کل بیان کر دیا۔ امام حسین کی زری کے اندر جو قبہ ہے، جو گنبد ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ زیادہ ناہیہ میں امام زمانہ نے بیان کی چیزیں، سلام ہو اس امام پر کہ جس کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے۔ عزیز امام حسین کے حرم کے اندر، زری کے اندر، اس گنبد کے نیچے دعا کے مستجاب ہونے کو ایک واقعے سے سمجھے۔ 10واں امام بیمار پڑتا ہے ایک مرتبہ، ہر امام خدا کی حجت ہے، آپ کے سامنے بیان کیا، یا حجت اللہ علی خلقہ، دعا توسل میں پڑھتے ہیں، تمام اماموں کے لیے پڑھتے ہیں، حجت خدا ہے، ہر امام خدا کی دلیل ہے زمین کے اوپر، خدا کی نشانی حجت ہے۔ 10ویں امام بیمار پڑتے ہیں، بیمار پڑنے کے بعد ایک شخص کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں کچھ پیسے اور امکانات دے رہا ہوں، تم سے ایک کام ہے۔ پوچھتا ہے مولا کیا کام ہے؟ امام کہاں پہ ہیں؟ مدینہ کے اندر۔ امام کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، تم ایک کام کرو، یہ پیسے دے رہا ہوں تمہیں، میں اجرت پہ رکھ رہا ہوں، تم یہاں سے سفر طے کر کے کربلا جاؤ، کربلا میں جا کر امام حسین کی زری، امام حسین کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میری شفا کے لیے دعا کرو۔ کون؟ 10واں امام۔ یعنی اگر ہم اس کے پاس جائیں، 10ویں امام کے پاس، اس کو وسیلہ بنائیں اور کہیں مولا خدا کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اس کی دعا مستجاب ہے۔ امام حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے 10ویں امام ایک شخص کو باقاعدہ بلاتے ہیں، اجیر کرتے ہیں، اجرت پہ رکھتے ہیں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، جاؤ کربلا امام حسین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے میرے لیے دعا کرو۔ یہ امام حسین کا اجر ہے، عظیم اجر ہے امام حسین کا عزیزوں۔ امام حسین کا اجر کیا ہے؟ کمن زار، جس نے امام حسین کی زیارت کی، کمن زار اللہ فی عرش، گویا اس نے خدا کے عرش پر اس سے ملاقات کی ہے۔ زیارت امام حسین، تمام ائمہ کی زیارت اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے، واحد امام حسین ہے کہ جن کی زیارت پر نکلنے کا جو اجر بیان کیا۔ ادھر زائر اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ ابھی تو کربلا نہیں پہنچا، ابھی تو اپنی زمین پر ہے، ابھی تو اپنے گھر سے باہر بھی نکلا ہے، ایک قدم نکالا ہے، روایت ہے، تمام معتبر روایات ہیں، اتنا اجر ہے۔ کیوں؟ امتحان شدید دیا ہے امام حسین نے۔ توجہ کیجئے گا، ایسے امام سے وابستہ ہیں۔ تو ان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحانات کربلا کے اندر شہادت کے امتحان ہیں، شجاعت کے امتحان، صبر کے امتحان ہیں۔ اسی کربلا کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک شجاعت، ایک شہادت، دوسرا اسارت۔ ایک امتحان امام حسین نے دیا، دوسرا امتحان کس نے دیا؟ دوسرا امتحان اسارت کا ہے۔ اسارت یعنی قید کا امتحان، اسارت یعنی سفر کا امتحان۔ یہ امتحان ہے، یہ بھی شدید امتحان ہے۔
یہ امتحان دینے والی دو ہستیاں جناب زینب اور امام سجاد، بچے ہیں، قافلہ ہے، لیکن ان دو کی شخصیت ممتاز شخصیت ہے۔ جو میرے پاس وقت بچا ہے اس میں امام سجاد کا تھوڑا سا بیان کر دوں، چونکہ یہ امتحان شاید پہلے والے امتحان سے زیادہ شدید ہے۔ اس کو خود امام سجاد نے بیان کیا ہے کہ جب امام سجاد رویا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا مولا کتنا روئیں گے، غلام پوچھتا تھا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام پلٹ کر کیا کہتے تھے، تو نے حق ادا نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا ننگے سر پھرایا جانا بھی ہماری میراث تھا؟ یہ امتحان دیا امام سجاد نے عزیزوں، شدید ترین امتحان ہے جو خدا نے نہ انبیاء میں کسی سے لیا، نہ ائمہ اور اوصیاء میں کسی کا لیا۔ شہادت تو ہر امام کے ساتھ ہے، لیکن ماں بہنوں کا ننگے سر بازاروں میں جانا، یہ امتحان امام سجاد نے دیا۔ امام سجاد کا امتحان بھی شدید ہے عزیزوں۔ آج ان کا تابوت اٹھے گا، اسی نیت سے ہاتھ لگا کر امام کے تابوت کو آپ کندھا دیجئے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش امام سجاد کا ساتھ دیتے۔ بس عزیزوں، میں بھی مسائل پہ تھوڑا سا وقت لوں گا، 5 منٹ اور لوں گا، امام سجاد کی تھوڑی سی گفتگو بیان کر دوں۔ امام سجاد کا امتحان شدید ہے، اب امتحان شدید ہے تو اجر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اجر بھی امام سجاد کا زیادہ ہے۔ کیا اجر ہے؟ روایت ہے، ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا۔ ندا کیا دے گا؟ این زین العابدین۔ زین العابدین کا کیا ترجمہ ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی کہاں ہے۔ یعنی عبادت گزار کو آپ سمجھیے ایک انگوٹھی کی مانند، ایک انگوٹھی ہے جو چاندی کی انگوٹھی ہے، خواتین کے لیے سونے کی انگوٹھی ہے، اس کی خوبصورتی کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ جو نگ اس میں لگا ہوتا ہے، نگ سے پہچانی جاتی ہے انگوٹھی کہ ہاں یہ اس کے اندر مثلا ہیرا ہے، موتی ہے، جو بھی چیز ہے، یاقوت ہے۔ مرد کے حساب سے چاندی کی انگوٹھی ہے، مرد پہ سونا پہننا حرام ہے، پتہ ہے آپ سب کو۔ لہذا انگوٹھی کی پہچان اس نگینے کے ذریعے سے، جتنا نگینہ خوبصورت ہوگا انگوٹھی خوبصورت نظر آئے گی۔ وہاں پر منادی ندا دے گا، ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے دن منادی ندا دے گا، این زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، عبادت گزاروں کی خوبصورتی کہاں ہے۔ یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ سے روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ ندا دے گا، خوب توجہ میری طرف رکھیے گا، بچوں کو چھوڑ دیجئے، آ رہے جا رہے چھوڑ دیجئے، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ قیامت کا میدان ہے، انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین، نیک، ابرار سب موجود ہیں، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام نیک افراد انسان موجود ہیں۔ وہاں جب ندا دے گا کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، تو کون اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا؟ رسول اللہ نے بتایا میرا بیٹا علی ابن الحسین سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں آگے کی طرف پیش کیے جائیں گے۔ یہ امام سجاد کی عظمت ہے، یعنی فقط اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی زین العابدین کہا گیا، آخرت میں ان کا لقب زین العابدین ہے، کہاں؟ جہاں تمام انبیاء موجود ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، عظمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان شدید ہے، امتحان شدید دیا امام سجاد نے، اجر ہے امام سجاد۔ بس امام سجاد علیہ السلام کی زندگی گزری عزیزوں، چونکہ شدائد تھے، امتحانات تھے شدید، اس امتحانات کے اندر امام سجاد صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور فقط صبر اور حوصلہ نہیں ہے، شجاعت ہے۔ زنجیروں کے اندر جو جکڑا ہوا ہو اور ظالم کو للکار کے بات کرے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا ہوا، جانتے ہیں کہ کون ظالم ہے جس کے حکم پر سارے کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، مگر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ شجاعت ہے امام سجاد علیہ السلام کی۔ مظلوم ہے، یاد رکھیے گا، مظلومیت اور انسان کی کمزوری میں فرق ہے۔ مکتب تشیع مظلومیت کی دعوت دیتا ہے، ہم ظالم نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ظلم نہیں سکھایا، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ظلم کا برداشت کرنا سکھایا، مظلومیت سکھائی ہے، مگر عزت کے ساتھ، اپنی کمزوری کے ساتھ نہیں۔ ہم اپنی کمزوری کو مظلومیت کا نام نہ دیں، وہ کوتاہی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے بڑھوں تیزی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ہماری قوم کے بچوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بچے کہاں ہیں۔ یہ مظلومیت نہیں ہے، یہ کمزوری ہے قوم کی، قوم کی کمزوری ہے۔ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر جرم کیا ہے، مجرم ہے، لے کر آؤ، عدالتوں میں پیش کرو، کیس چلاؤ۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا، علماء بیان کر چکے ہیں، ان کی زبانی بیان کر رہا ہوں، کچھ کیا ہے پاکستان کے خلاف جو سزا بنتی ہے۔ تو شیعت کبھی بھی کسی دہشت گرد کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن سامنے تو لے کر آؤ۔ ہمارے بچے بے گناہ اسیر ہے نہیں، 5-5 سال، ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ زندہ ہے کہ نہیں ہے،
یعنی واقعی بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے ماؤں کی زبان سے جملے سن کر، یعنی حکمرانوں کو، اداروں کو مائیں کہتی ہیں کہ اتنا بتا دو اگر بچے کو مار دیا ہے تو کم سے کم اس کے لیے فاتحہ تو کر لیں، اس کے لیے مجلس تو کر لیں، اس کے لیے قرآن خوانی تو کر لیں، اس کے اظہار ثواب کی محفل تو رکھ لیں، اتنا تو بتا دو، یہ تو حق ہے ہمارا۔ یہ انتہائی مظلومیت والا جملہ ایک ماں کا کہ جو اس حال پہ پہنچ گئی، کہتی ہے اگر مار دیا تو اتنا بتا دو کہ ہم اپنے بچے کے لیے اصحال ثواب کی مجلس ہی رکھ لیں، کچھ تو بتاؤ، توجہ رکھیے گا۔ لہذا ائمہ علیہ السلام نے مظلوم ہو کر لیکن شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ شجاع بنے، اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے، نصرت امام کا راستہ ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی عظمت یہ عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، زنجیروں کے اندر ہے مگر دشمن کا مقابلہ ہے۔ امام سجاد راستہ لے کر چلیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک۔ امام سجاد کے حالات شدید تھے، اور یہ حالات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ فقط کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کے نہیں ہیں۔ جب امام شام سے واپس مدینہ آ گئے ہیں، وہاں کے تھوڑے سے حالات سن لیجئے 5 سے 10 منٹ کے اندر ان حالات کو بیان کر کے انشاءاللہ مصائب پر آ جاؤں گا۔ ان شدید حالات کا تعلق فقط کربلا، کوفہ اور شام میں نہیں ہے۔ جب امام شام سے رہا ہونے کے بعد مدینہ میں آ گئے ہیں، اب اس زمانے کے حالات کو امام بیان کر رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں نہ ہے کہ حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، نہیں، بہت اچھے نہیں تھے حالات، ابھی بھی چونکہ یزید حکمران تھا، حالات شدت والے تھے۔ کیا ہوا؟ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ما ندری ما نصنع بالناس، نہیں سمجھ پا رہے، یعنی ہمیں تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں۔ ان حدثناہم بما سمعنا عن رسول اللہ ضحکوا، جب ہم ان سے وہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے بیان کی تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کہاں؟ پیرس میں، لندن میں نہیں، کہاں؟ مدینے میں۔ کون سا مدینہ؟ جہاں رسول اللہ کی قبر ہے۔ کون سا مدینہ؟ جہاں رسول اللہ نے زندگی گزاری۔ کون سا مدینہ؟ جہاں رسول اللہ کے اصحاب امام سجاد کے زمانے میں موجود ہیں۔ وہاں یہ عالم ہو چکا تھا۔ رسول امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ ما حدثناہم ان سمعنا عن رسول اللہ، جب ہم چاہتے ہیں ان کو وہ بتائیں جو رسول سے ہم نے سنا، صحیح وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ان باتوں کا زمانہ گیا، چھوڑ دیں باتوں۔ کتنے حالات شدید ہیں کہ یزید کی رقاصہ مدینے میں آئی، رقاصہ تو سمجھتے ہیں نا، ناچنے والی، اس کا مدینے میں استقبال ہوا۔ روایتوں میں نقل کیا گیا تقریباً کوئی 50-60 ہزار لوگ نکلے تھے استقبال کے لیے۔ تصور کیجئے مدینے کا کیا حال ہو چکا تھا۔ واقع حرہ تو بات کی چیز ہے، یہ حالات تھے اس زمانے کے۔ اب اس زمانے میں امام کا امتحان کتنا شدید ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے امام کی، امام بیان کرتے ہیں ما بمکہ والمدینہ 20 رجل یحبنا، پورے مکہ اور مدینہ میں 20 مرد بھی نہیں تھے جو ہم لوگوں سے اہل بیت سے محبت رکھتے ہوتے۔ ان حالات میں امام سجاد نے امامت کی ذمہ داری نبھائی ہے عزیزوں۔ فقط حالات کربلا، شام اور کوفہ میں نہیں رہے، مدینہ کے اندر بھی ابھی حالات ہیں کہ امام کے سامنے اس طرح کے حالات، لوگ دین سے برگشتہ ہیں، لوگ آل رسول کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ جو کچھ ہو چکا کربلا کے اندر، اس کے بعد خوف و ہراس و دہشت ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا شخص حاکم بنا ہے کہ جس نے نہ معلوم کتنے سادات کو ایک ایک دن میں قتل کیا۔ حجاج ابن یوسف وہ ہے کہ جس کے سامنے کافر قابل تحمل تھا، یعنی جو مسلمان نہ ہو، کافر ہو، اسے برداشت کرتا تھا، شیعوں کو تحمل نہیں کرتا تھا۔ یہ روایت تاریخ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کتابوں میں موجود ہے، کوئی کل یہ نہ کہہ کہ توہین کر دی فلاں کی، حقیقت ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ ایسا قاتل شخص تھا، اس کے سامنے کافر کی عزت تھی، یا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن شیعہ آ جائے نہیں برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہزاروں لوگوں کو مروایا اس نے، امام نے اس کے سامنے زندگی گزاری، لیکن اب امام کے حالات شدید ہیں، امام کے حالات مشکل ہیں۔ کیسے گزاری ہے زندگی؟ تھوڑا سے وقت میں سمجھ لیجیے، آج شب شہادت ہے امام کی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ائمہ نے کیا کام کیا ہے، کیسے یہ دین پہنچایا ہے۔ اب ان حالات میں ظاہر ہے امام کو یہ موقع نہیں ملنا کہ امام ایک بڑا مدرسہ بنا لیں، امام کو یہ موقع نہیں ملنا کہ امام لوگوں کو جمع کر سکیں، کیونکہ اتنے حالات شدید ہیں، خراب ہیں۔ لہذا اب امام کی حکمت عملی ہوگی۔ امام نے کون سا راستہ لیا؟ امام نے دعاؤں کا راستہ لیا۔ توجہ رکھیے، امام نے دعاؤں کا راستہ لیا، امام نے عبادت کا راستہ لیا۔ عبادت تو ہر امام کرتا ہے، لیکن امام نے اتنی عبادت ظاہری طور پر بھی انجام دی، ظاہر سے مراد لوگوں کے سامنے، کہ امام کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین، میں نے عرض کیا۔ امام کو سید سجاد کہا جاتا ہے، ہر امام سجدہ کرنے والا ہے، سید سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا
شیعوں سے بات کر رہا ہوں میں، ان کے امام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سنیے اس بات کو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا امام کیوں کیا کہلاتا ہے۔ بھائی امام باقر نے پوچھا، امام باقر سے پوچھا کہ کیوں آپ کے بابا کو سجاد کہا جاتا ہے؟ سجاد کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ ہر امام سجاد ہے، لیکن امام سجاد اتنا سجدہ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے سب کے سامنے ہوتا تھا۔ کیوں؟ امام باقر نے کہا 3 چیزوں کی وجہ سے، یعنی میرے بابا بہت سجدہ کرتے تھے۔ پہلا کب کرتے تھے؟ جب کوئی نعمت خدا ملتی تھی یا یاد آتی تھی، میرے بابا سجدے میں چلے جاتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، جب کوئی نعمت خدا ملتی تھی یا یاد آتی تھی، میرے بابا سجدے میں چلے جاتے تھے۔ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ خدا کی نعمتوں پر انسان، ایک مومن خدا کا سجدہ کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ خدا کی نعمتیں بہت ساری ہیں عزیزوں، یہ جو مجلس میں اور آپ بیٹھے ہیں، میرے عقیدے کے مطابق اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ بیٹھ کر مجھے اور آپ کو وہ عزت مل جائے کہ چند آنسو بہا کر میں اور آپ دل سیدہ کی دعا لے سکیں، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ آنسو بہائیں اور آپ کی طرف جناب سیدہ کا پاک دل متوجہ ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ طہارت کی ملکہ ہے، طہارت کی شہزادی، اس کا دل آ جائے، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ میرے حسین کا سردار ہے۔ اس سے بڑی سعادت ہے کوئی؟ اس سے بڑی نعمت ہے کوئی؟ امام سجاد، امام باقر بیان کرتے ہیں، جب نعمت الہی کا تذکرہ ہوتا تھا، یاد آتی تھی، امام سجاد سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سجدہ کہاں کرتے تھے؟ جب خداوند عالم کی جانب سے کوئی حادثہ، ناگوار حادثہ دور ہو جاتا تھا، کسی مشکل سے بچ جاتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ مشکلات سے بچتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج شب جمعہ دعائے گو میں لا مومن پڑھتے ہیں، اس میں امام علی کا ایک جملہ فقط اس مناسبت سے بیان کر رہا ہوں، جو آپ پڑھتے ہیں وہ جملہ کیا ہے؟ وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ، اے پروردگار کتنے ہی ناگوار حادثے ہیں جو میری طرف بڑھ رہے تھے، تو نے مجھ سے دور کر دیے۔ میں جا رہا تھا، اس حادثے کی طرف بڑھ رہا تھا، تو نے دور کر دیا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ عزیز ہم سب کی زندگی میں ایسا ہے، نہ معلوم کتنی مشکلات سے خدا نے ہمیں بچایا، ہمیں خبر نہیں ہے۔ یہ تو اوپر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ خدا نے کہاں کہاں ہمیں بچایا ہے، خدا نے کہاں کہاں ہمیں سنبھالا ہے، دشمن کیسے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، خدا کہاں کہاں ہمیں نکالتا ہے۔ یہ ہم سب اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ کم من مکروہ دفعت، امام علی کہہ رہے خدا کتنے ناگوار حادثے کہ جس میں تو نے بچا لیا۔ وَكَمْ مِنْ يَسَارٍ وَقَيْتَ، خدا لغزش میں جا رہا تھا، میرا دوست غلط راستے پہ جا رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اچانک سے تو نے میرے دل میں محبت ڈال دی کہ نہیں تم علی والے ہو، تم اس گناہ کے راستے پہ نہیں جا سکتے ہو۔ اس گناہ کے موقع پر یہ احساس پروردگار تو نے دل میں ڈالا۔ وَكَمْ مِنْ يَسَارٍ وَقَيْتَ، کتنی جگہوں پہ میرے پاؤں کو لغزشوں سے بچا لیا۔ لغزش پھسلنا، یعنی میں پھسل رہا تھا، مجھے لے کے جا رہا تھا میرا دوست، گمراہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، خدایا تو نے نکال لیا، اس گمراہی سے بچا لیا۔ خدا نے بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ امام علی سمجھا رہے ہیں، بس توجہ کیجئے گا، امام سجاد کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ جہاں کوئی ناگوار حادثہ دور ہوتا ہے امام سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری جگہ خوب غور سب سے سمجھیے گا، وقت ختم ہو گیا میرے پاس۔ تیسری جگہ جہاں امام سجاد سجدہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، امام باقر بتا رہے ہیں، ان کے بیٹے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جگہ کہ جب کبھی دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا اور امام سجاد علیہ السلام آ کر ان دو مومنوں کو بٹھاتے تھے اور دونوں میں صلح ہو جاتی تھی، اس صلح کے نتیجے میں امام سجاد سجدہ کیا کرتے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ میں نے دو مومنوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھیے کہ دو بھائیوں کو ملانا، دو مومنوں کو ملانا، دو گھرانوں کو ملانا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ زمانے کا امام سجدہ شکر کرتا ہے اس بات پر کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہی توفیق عطا فرما دی۔ یہ امام سجاد کا کام ہے۔ اب ان حالات میں امام سجاد عبادت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ امام سجاد کی دعاؤں میں کیا کیا ہے؟ توحید، نبوت، قیامت، امامت، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے طریقے کیوں ہیں دعاؤں کے اندر؟ امام دعا کے ذریعے سے پیغام دے سکتے ہیں۔ وہ معاشرہ جو آہستہ آہستہ اسلامی روایات سے دور ہوتا چلا گیا، میں نے حدیث واپس ہم نے پڑھی کہ اگر رسول اللہ کی بات بتائیں تو لوگ تعجب کرتے تھے، ہنستے تھے، کیسی باتیں۔ اس زمانے میں اب راستہ کیا ہے؟ امام سجاد دعاؤں کے ذریعے سے تمام تعلیمات کو پھر زندہ کر رہے ہیں۔ یہ دعاؤں کا راستہ ہے، عبادت کا راستہ ہے۔ امام سجاد عبادت کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسری چیز جو امام نے اپنی زندگی میں اپنائی وہ کیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے تربیت کی۔ کیسے تربیت کی؟ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، درود پڑھیے۔
ان دو اماموں کو ہزاروں شاگرد میسر آئے. حالات میں پیچھے بیان کر چکا مدینے کے کیسے حالات ہیں. 20 افراد بھی نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں, 20 افراد بھی نہیں محبت کرنے والے. اور امام باقر امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو ہزاروں شاگرد مل گئے. یہ اچانک تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ اچانک تبدیلی نہیں ہے, اس کے پیچھے امام سجاد نے کام کیا ہے. کیا کام کیا امام سجاد نے؟ میں نے تو عرض کیا بظاہر امام سجاد علیہ السلام لشکر نہیں جمع کر سکتے, اپنے مدرسہ نہیں بنا کے بیٹھ سکتے, حالات شدید ہیں ابھی. امام سجادی کی زندگی کے اندر مدینے کے اندر تاراج ہو گیا مدینہ. فقط کربلا نہیں ہے یزید کے کھاتے میں, فقط کربلا کا گناہ نہیں ہے یزید کے کھاتے میں, جس کو آج لوگ رضی اللہ کہتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے, کچھ حیا آنی چاہیے انہیں, کہ جس کے نام عمل کے اندر یعنی بد عمل کے اندر اس کے کیا کیا موجود ہے. کربلا اپنی جگہ, واقع حرہ اپنی جگہ ہے. کیا ہے واقع حرہ؟ مختصر سے الفاظ کے اندر مدینے میں لشکر بھیجا تھا. لشکر بھیج کر اس نے کہا تھا کہ یہ مدینہ 3 دن تک کے لیے تمہارے اوپر مباح ہے, جو چاہو کرو. یزید کی فوج نے گھوڑے لا کے باندھے تھے رسول اللہ کے حرم کے اندر. آپ ایسے شخص کو کہیے رضی اللہ, کربلا میں تو آپ اسے بچا لیتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کیا قصور تھا, وہ تو عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا تھا, وہ تو وہاں شام میں بیٹھا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو عبید اللہ بن زیاد نے مار دیا. اس نے بھی بعد میں کہا کہ میں کیا کروں, وہ عبید اللہ نے کر دیا. یہ اس نے اپنے طرف سے نہیں کہا. جب جناب زینب نے خطبے دیے, امام سجاد نے خطبے دیے, مجبور ہو کر اس نے کہا میرا قصور نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, آپ وہاں بچانا چاہیں کہ بچتا وہ وہاں بھی نہیں ہے, لیکن یہاں کیا کریں گے. واقع حرہ میں تو اس نے بھیجا ہے, تاریخ موجود ہے, اہل سنت شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے. 3 دن کے لیے ہر مدینہ مباح قرار دیا گیا, مباح ہے جو چاہو کرو. فوجیں داخل ہوئی ہیں مدینے کے اندر شام کی, آگے قتل عام کیا ہے اصحاب رسول کا, نہ معلوم کتنی ناموس کے ساتھ تجاوز کیا گیا. حرم رسول کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا, یعنی افسوس ہوتا ہے جملہ کہتے ہوئے کہ قبر رسول کو استبل میں تبدیل کر دیا. یہ تاریخ ہے. کعبے کو منجنیق کے ذریعے سے آگ لگوائی گئی عبداللہ ابن زبیر کے چکر میں, کعبے کو ڈھایا گیا, تمام کارنامے اس کے پاس. توجہ رکھیے گا چیز. وہ ایسے حالات میں امام سجاد کے پاس کہتے ہیں 20 افراد بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود 5ویں اور 6ٹھے امام کو ہزاروں شاگرد ملتے ہیں. اس کا راستہ کیا, وہ سمجھ لیے زحمت تمام کی, کیونکہ زمانے کے حساب سے امام حکمت عملی بناتا ہے. اس کا راستہ یہ تھا کہ امام نے, میری طرف توجہ رکھیے, آپ درود پڑھیے محمد والے محمد پر. آخری رکعت توجہ میں رکھیے. اس کا راستہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بڑی تعداد میں کنیزوں اور غلاموں کو خرید کر تربیت کا عمل انجام دیا. یہ جو ہم نے امام سجاد کی زندگی میں پڑھا کہ ان کے پاس غلام تھے, کنیزیں تھیں, اور ان کنیزوں کے ساتھ امام سجاد اور غلاموں کے ساتھ ان کے گھر میں زندگی گزارتے تھے. ایک سوال ہے, کیا ہمارے ائمہ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آرام طلب تھے کہ انہیں غلاموں اور کنیزوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے ائمہ تو وہ ہیں جو فقیروں کے لیے اپنے کندھوں پر بوریاں رکھ کر جاتے تھے, اپنے کندھوں پر. امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے, بنی اسد کے لوگ جب دفنانے آئے امام سجاد کے ساتھ, امام حسین کے شانوں پر نشان دیکھے زخم کے. بنی اسد کے لوگوں نے امام سجاد سے پوچھا, مولا یہ نشان تیر, پتھر, نیزہ, تلوار کسی چیز کا نہیں ہے, یہ کیسا نشان ہے, کیسا زخم ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں ہاں یہ نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیزہ ہے, نہ پتھر ہے, یہ نشان, یہ زخم ان بوریوں کا ہے جو میرا بابا روزانہ رات کو اپنے کندھے پر رکھ کے چلتا تھا, غریبوں میں بانٹا کرتا تھا. یعنی امام, ہر امام کی سیرت رہی ہے. 6ٹھے امام جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے غلام آتا ہے, دیکھتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں تھیلا ہے, کہتا ہے مجھے دے دے مولا. امام کہتے ہیں نہیں, یہ کام میں نے خود کرنا ہے. توجہ رکھیے گا, ائمہ علیہ السلام خود کرتے ہیں. تو ائمہ علیہ السلام جو فقیروں کی مدد کرنے کے لیے خود نکل رہے ہیں, ان کے پاس حالانکہ غلام ہیں, ان کے ہاتھ نہیں, خود جا رہے ہیں دروازوں پہ, بوریاں رکھتے جا رہے ہیں, روٹیاں رکھتے جا رہے ہیں. وہ اپنے گھر میں نعوذ باللہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اتنے غلام پالے, امام نے اتنی کنیزیں مالی. نہیں, سمجھیے حکمت کو, امامت کو سمجھیے. 14 امام کا حق ہے کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, یا معلوم ہے, میں بہت تکرار کر رہا ہوں. امام نے ان کنیزوں اور غلاموں کو رکھ کر تربیت کی, کیونکہ اس وقت جو راستہ تھا وہ یہی راستہ تھا. اب یہ غلام اور کنیز کون ہے؟ یہ دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں. غلام ہوتا کون ہے؟ جو جنگ میں پکڑا جائے. کنیز کون ہے؟ جو جنگ میں پکڑی جائے, وہی غلام اور کنیز ہے. اب جب یہ غلام اور کنیز بن کے آ رہے ہیں تو باہر معاشرے میں کون سا اسلام موجود ہے؟ کون سا اسلام موجود ہے؟ یہ اگر معاشرے میں رہ گئے, کسی اور کے پاس چلے گئے, کون سا اسلام سیکھیں گے؟ اموی اسلام سیکھیں گے.
ایسے یہ نہیں ہے، چونکہ وہی اسلام اس وقت نافذ ہے۔ امام کیا چاہتے ہیں کہ اب اگر یہ دوسرے علاقوں سے کنیز اور غلام بنا کے لائے گئے تو انہیں حقیقی اسلام پتہ چلے۔ امام اس لیے غلاموں کو اور کنیزوں کو خرید رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر میں رکھ کے تربیت کر رہے ہیں، اور جب تربیت ہو جاتی ہے تو راہ خدا میں آزاد کرتے ہیں۔ اس تربیت کا ایک واقعہ سن لیجیے، وہیں سے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کنیز ہے، امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہراً ہاتھ دھونے کا مرحلہ آتا ہے یا وضو کا موقع آتا ہے۔ کنیز ہاتھوں پر پانی ڈالتی ہے امام کے، تو اس کے ہاتھ سے پیالہ یا برتن چھٹ جاتا ہے، وہ امام کے چہرے پر لگتا ہے۔ کنیز فوراً گھبراتی ہے، لیکن چونکہ تربیت ہو چکی ہے، قرآن سیکھ چکی ہے، پڑھ چکی ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو جان چکی ہے، لہذا کنیز فوراً اس موقع پہ قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہے۔ امام کے چہرے پہ برتن لگا، زخمی ہوا امام کا چہرہ تھوڑا سا، اسے خوف ہوا کہ کہیں سزا نہ ملے، اس نے فوراً پلٹ کر کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کی آیت ہے کہ مومن کون ہے؟ جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے۔ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب غصہ آئے گا امام کو، اس نے فوراً آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن وہ ہے جو اپنے غصے کو پیتا ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا قسمت، میں نے پی لیا اپنا غصہ۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اگلی آیت کا ٹکڑا پورا کیا کہ مومن فقط غصے کو نہیں پیتا، غصے کو فقط چھپا نہیں جاتا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا عفوت، معاف بھی کر دیا تجھے۔ اس کے بعد اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، خدا نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام نے کہا تو نے آیت مکمل درست جگہ پر سنائی، صحیح سنائی، تیری تعلیم مکمل ہو گئی، میں راہ خدا میں تجھے اب آزاد کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، قرآن ذریعہ نجات بنا۔ امام نے کیا کیا؟ جس کنیز کو سکھا دیا کہ دیکھو قرآن کی تعلیم کیا ہے، اب جب یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے معلمہ قرآن بن گئی، امام کہتے ہیں اب جا اور جا کے یہ تعلیمات اہل بیت لوگوں تک پہنچا۔ اس طرح امام نے غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کی اور اس کے بعد ان لوگوں کو ان کے علاقوں میں واپس بھیجا۔ ان لوگوں نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ حقیقی علم کہاں ہے، وارث رسول کون ہوتا ہے، وارث رسول کا علم کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بنو عباس بنو امیہ کی جنگ میں 5ویں امام کو موقع ملا مسجد النبی میں بیٹھ کر درس دینے کا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کا بیٹا اب درس دیتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ یہ کام امام سجاد نے کیا ہے، زمینہ امام سجاد نے فراہم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کے اندر مصائب کو دیکھ چکے تھے، جانتے تھے کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ بس آج اس امام کی شہادت ہے عزیزوں، اس کی رات ہے شہادت کی رات، کہ جس نے مسلسل مشکلات میں زندگی گزاری ہے۔ اس امام کی امامت کو آپ خود تصور کیجئے، ہر امام کو امامت ملی اپنے بابا کی شہادت پر، یعنی ہر امام اپنے بابا کے پاس آیا اس کی شہادت کے وقت، لیکن جو کیفیت امام سجاد کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ کس موقع پر امام سجاد کو امامت منتقل ہو رہی ہے؟ امام سجاد کے مصائب پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دوں، زحمت کی پہلے ہی معذرت کروں گا آپ سب سے، لیکن حق ہے۔ کیوں؟ وہ امام ہے جو 35 سال اپنے بابا پہ رویا ہے، تو چند لمحے ہمیں اس پر رونا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں اضافی وقت اس پر لگانا چاہیے۔ 35 سال جو امام رویا، عزیزو یہ رونا بھی معمولی رونا نہیں ہے۔ آپ جملہ سنتے ہیں لیکن حقائق کو سمجھیے۔ جب کبھی پانی کا گلاس سامنے آتا تھا، امام اس پانی کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ سنا ہے نا آپ سب؟ ایسے زندگی گزارنے والا ہے امام سجاد۔ جب امام سجاد علیہ السلام باہر جاتے تھے، قصائی اپنے گوشت پر ٹنگے ہوئے گوشت کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے۔ کیوں کپڑا ڈالتے تھے؟ کہ امام سجاد کو وہ دیکھ کر کربلا جاتا تھا۔ قصائی سے پوچھتے تھے مدینے کے اندر، اے بھائی اتنا بتا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ پلٹ کر کہتا تھا کہ مولا مدینہ ہے، آپ کے نانا نے جو دین سکھایا ہے اس میں سکھایا تھا کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو پانی پلاؤ۔ پلٹ کر کہتے تھے میرے مولا، میرے بابا حسین وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تک نہ دیا۔ 35 سال امام روتا رہا ہے، معمولی نہیں ہے۔ جب کبھی امام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے صحن میں کچھ بچے دوڑ رہے تھے، جیسے بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں دوڑتے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد ان بچوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر رو پڑے، شدت کے ساتھ روئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے سید سجاد کیوں رو رہے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر؟ کہا مجھے ان بچوں کے بھاگنے سے کربلا کے وہ بچے یاد آ رہے ہیں جو عصر عاشور بھاگ رہے تھے، جنہیں کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی،
جو جہاں جاتے تھے کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا. جس کی پوری زندگی ان مصائب کے اندر گزری ہو، جس نے مستقل کربلا کو یاد کیا ہو، کتنا بڑا عزادار ہے. آج وہ عزادار اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی شب شہادت ہے. بس حضرت امام سجاد کی امامت مشکل حالات میں ان کے حوالے ہوئی. کب؟ کہ جب اپنے سامنے دیکھا کہ بابا کھڑے ہوئے ہیں. امام سجاد کے سامنے خیمے کے اندر امام حسین آئے ہیں، شانہ ہلایا ہے، بیٹا اٹھو، خدا کی امانتوں کو تمہارے حوالے کرنا ہے، امامت کی امانتوں کو تمہارے حوالے کرنا ہے. دیکھا کہ بابا کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا ہے، چہرے پر خون کے ساتھ ساتھ زخم لگے ہوئے پورے جسم پر. گھبرا گئے امام سجاد جو غشی کے عالم میں تھے. اٹھ کر کہتے ہیں بابا اینا عمنا العباس اینا اخی علی اکبر، اے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، آپ کا جسم کیوں زخموں سے چور ہے. امام حسین نے پلٹ کر کہا تھا بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی باقی نہیں بچا. بس یہی پہ امام سجاد اٹھنا چاہتے تھے. پھوپھی اماں مدد کیجئے، بیٹا کیا کرو گے، بابا کا ساتھ دوں گا. امام حسین نے کہا بیٹا تیری منزل اب شروع ہوگی، یہ امتحان حسین کا ہے جو ختم ہو رہا ہے. عزیزوں اس عالم میں اس امام کو امامت ملی ہے. میں تھوڑے سے مسائب تفصیلی پڑھنا چاہ رہا ہوں، دل ہے کہ اس امام پہ زیادہ رویا جائے. عزیزوں اس امام سے پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا، اللہ اکبر، یہ مسئلہ بھی کسی مسائب کے ٹکڑے سے کم نہیں ہے. عزیزوں اس امام سے غشی کے عالم میں ایک مسئلہ پوچھا گیا. سید سجاد پوچھنے والا کون ہے؟ پوچھنے والی جناب زینب ہے. مسائب کا ٹکڑا میں اس کو سمجھتا ہوں. شانہ ہلا کر کہا بیٹا سجاد اٹھو، بیٹا سجاد امام وقت ہو، ایک بات بتا دو. پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ بیٹا اتنا بتاؤ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، یہ آخری خیمہ بچا ہے، ہم اس خیمے میں رہ جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ امام وقت ہو تم مسئلہ بتاؤ. اللہ اکبر، کتنا مشکل امتحان ہے امام سجاد کا. میرے مولا نے کہا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلنا ہوگا، خود کو بچانا واجب ہے. بس شاید جناب زینب نے کہا ہو بیٹا تو نے باہر نکلنے کا کہہ تو دیا، اتنا دیکھ لے کہ تیرے پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں ہے. اے سید سجاد تیری پھوپھی کو بے ردا نکلنا ہوگا. کس قدر شدید مسئلہ سید سجاد سے پوچھا گیا، جس کی امامت کا آغاز ایسے ہوا. اللہ اللہ، وہ امام 35 سال تک زندہ رہا. جب کبھی پانی آیا رو پڑا، جب کبھی کھانا سامنے آیا رو پڑا. عزیزوں وہ مرحلہ بھی آ گیا، میرے امام کا آخری مرحلہ آ گیا. اب جب امام مدینے میں آخری مراحل ہے عزیزوں، دشمن نے زہر دے دیا، دشمن کے زہر کا اثر پھیلنا شروع ہو گیا. آخری وقت آیا، امام محمد باقر نزدیک آ گئے. عزیز جب جسم میں زہر پھیلتا ہے، جسم کا خون خشک ہونا شروع ہوتا ہے، ایسے عالم میں پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. دل یہ کہتا ہے کہ امام باقر پانی کا کوزہ لے کر آئے ہوں گے. اب جو آخری وقت میں پانی دیکھا ہوگا میرا مولا پھر تڑپا ہوگا. نہ معلوم کربلا میں کس کس کو یاد کیا ہوگا. میرے بابا پہ پیاس کے عالم میں خنجر چل گیا، میرا چچا پیاسا مارا گیا. ارے میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر جو پانی کی بوند کو نہ پا سکا. بس عزیزو مرحلہ آیا، میرے مولا ایک دری پر لیٹے ہوئے تھے. اب جو آخری اثر نظر آیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا باقر یہ دری ہٹا دو، یہ چٹائی ہٹا دو. امام نے پوچھا بابا کیوں ایسا کروں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے بابا کو زمین کربلا پر خاک پر پڑا دیکھا تھا اور اتنا مجبور تھا اپنے بابا کی لاش کو نہ دفنا سکا نہ کفن دے سکا. تجرکم اللہ. عزیزوں بس میرے مولا کے وقت شہادت آ گیا. اس دنیا سے مولا رخصت ہو گئے. امام باقر نے جنازے کا اہتمام کیا. مدینے کی گلیوں میں جنازہ سید سجاد نکلا. ارے کربلا کا آزادار رخصت ہو گیا. اب مدینے میں آل رسول کے گھر میں رونے کی آواز ہے، مگر آج رونے کی آواز آزادار حسین کے لیے ہے. بس آخری جملے سن لیجیے
ہوتی ہے۔ عزیزوں بس آخری جملہ یہ ہے کہ امام سجاد مظلومیت کے عالم میں دنیا سے چلے گئے، بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ عزیزوں جناب سیدہ میں اور امام سجاد میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، اسی پر جملہ ختم کروں گا۔ عزیزوں 3 چیزیں مشترک ہیں جناب سیدہ میں امام سجاد میں۔ ایک چیز یہ ہے کہ دونوں جب تک زندہ رہے، دونوں کی زندگی میں آنسو رہے۔ جناب سیدہ جب تک زندہ رہی اپنے بابا کو روتی رہی۔ ارے سیدہ کو ایک دن بھی سکون نہ ملا، 75 دن بعد یا 95 دن بعد سیدہ اس دنیا سے بابا کو یاد کر کے چلی گئی۔ یہی عالم سید سجاد کا رہا جب تک زندہ رہے۔ اب یہ کیا کہوں کہ کس کس کو روئے، بابا حسین کو روئے، چچا عباس کو روتے رہے، علی اکبر جیسے بھائی کو روتے رہے، اور ایک معصوم بہن کو روتے رہے جس کو آرزو تھی آزادی کی، سب کو آزادی مل گئی، وہ ہمیشہ کے لیے قید رہی۔ دوسری مشابہت سید سجاد میں اور جناب زہرا میں کیا ہے عزیزو؟ دوسری مشابہت یہ ہے کہ دونوں کو جب غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والوں کی فریاد بلند ہوئی۔ ادھر زہرا کو غسل دیتے ہوئے علی کی چیخ نکلی، کیوں؟ کیونکہ زہرا کا شکستہ پہلو نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ جب وہاں امام باقر غسل دے رہے تھے بلند آواز سے رونے لگے، بیڑیوں کا زخم موجود ہے، ارے گردن میں توق کا اثر موجود تھا، اسے دیکھ کر میرا مولا رویا۔ آخری شباہت بھی سن لیجئے، ارے یہ دونوں وہ ہیں جو اپنی جوانی میں ہی ضعیف ہو گئے، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ زہرا 18 سال میں بابا کو یاد کر کر کے ضعیف ہو گئی۔ سید سجاد کے بھی سر و صورت کے بال سفید ہو گئے۔ جب مدینہ واپس آئے ہیں ان کے چچا محمد حنفیہ آئے، قافلے میں ڈھونڈتے رہے تو اپنا بھتیجا نظر نہ آیا، آ کر کھڑے ہوئے سید سجاد کے سامنے، سر و صورت کے بال سفید، کہتے ہیں شخص تو نے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ امام سجاد تڑپ گئے، اے چچا اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا؟ اب میں ہی آپ کا بیٹا ہوں، میں ہی علی ابن الحسین ہوں۔ ارے جناب زہرا کے بال سفید ہوئے، بابا کو یاد کرتے ہوئے امام سجاد اس عالم میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی، تڑپ کے کہا شام۔ ارے ناپاک لوگوں کا دربار تھا، میں سید زادیوں کے ساتھ ماتم حسین